اصول توڑنے ہوں گے. اور آج کل آپ کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے انکار ہیں. کمیونسٹ کہتا ہے اٹس این اوپیم, لاجیکل پازیٹیوسٹ کہتا ہے اٹس جسٹ نان سینس, اینتھروپولوجسٹ کہتا ہے اٹس اے بیسک نیسیسٹی آف ہیومن سوسائٹی, سیمنٹک کہتا ہے پیاز کی چھلکوں کی طرح ہے, پرولو تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ انکوائری کے سارے پروسیسز سے نہیں گزرو گے آپ اللہ کو نہیں جان سکو گے. اتنا سستا سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, عقل مانگتا ہے. اور آپ کے پاس وہ تمام تر انسٹرومنٹ موجود ہے جس سے آپ خدا کو پہچان سکتے ہو. The only fault with the modern youth is very simple. We give more importance to the lesser priorities and less importance to the top priority. May Allah give you this big credit, and may Allah give you an audacity and inquiry and curiosity to know what is the real truth behind all this. جب ایک دفعہ جب آپ یہ سراغ پا لیں گے, اپنی ٹاپ پرائیورٹی کو تھام لیں گے, اللہ کو ترجیح اول تسلیم کر لیں گے, تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ زمین و آسمان میں پاکستان کی طرف دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. چاہو تم سمجھو نہ سمجھو, وہ اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے. ولا تہنوا, تم میرے بارے میں سستی نہ کرنا. ولا تحزنوا, غم نہ کرنا, بڑے بڑے گردش و زوال آئیں گے, مگر اگر تم نے یہ نہ کیا تو مجھے قسم ہے میرے عزت و جلال کی, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہو. اور آج وہ وقت شروع ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں اس پرائیورٹی کا احساس شروع ہے, اور آنے والے وقت آپ کو شہادت دیں گے, کہ کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور یہ کہ نیل کے ساحل سے لے کے تابا حد کا شغر, یہ مسلمان امہ جو ابھی پہلے تو ہم کہتے تھے کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, وہ لوگ کمبخت جاگ پڑے ہیں, ہم مزید ڈوز پہ چلے گئے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان مرد اور عورتیں جب اپنی پرائیورٹیز کا احساس کریں گے. ابھی تو ہم سارے کے سارے وی آر گلٹ کانشس. یقین کرو ہمارا تمام فلسفہ مذہب گلٹ پہ قائم ہے. ذرا سی بات پہ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ میں تقویت نہیں ہے اعتبار کی, جب آپ میں طاقت نہیں ہے آپ کے یقین کی, جب آپ کا اللہ کوئی نہیں ہے آپ کو معاف کرنے والا, تو آپ نے گلٹی ہونا نا. جب آپ اسے جانتے ہی نہیں ہو تو پھر اس کے وقار کو کیسے ملحوظ خاطر کرو گے. اس نے کہا اپنے رسول سے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جا میرے بندوں سے کہہ دے میرے پیغمبر, بہت زیادتیاں کی انہوں نے اپنے ساتھ, بڑے ہنگامے کیے, شور و شر میں, بڑی جوانی میں غلطیاں کی. خدا گناہ نہیں کہتا, اسراف کہتا. غلط خرچہ تم نے, ایک چیز اچھے خرچ کے لیے تھی, دماغ اچھے خرچ کے لیے تھا, بدن اچھے خرچ کے لیے تھا, تم نے اسے ضائع کیا, تم نے اسراف کیا, اسے ویسٹفل ایکٹیویٹی میں ڈال دیا. چند برسوں کے بعد کوئی ادھر بیٹھا مجنون عقل ہے, کوئی ادھر بیٹھا فرہاد کی مشقت اٹھا رہا ہے. یہ تمہاری غلطیاں ہیں. ہم نے تمہارے ذہن کو تمہارے بہترین مصرف کے لیے دیا تھا. چلو تم غلطی کر ہی بیٹھے ہو تو میری طرف سے خبر سن لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اگر تم نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا ہے تو ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جب تمہیں اسے دل سے تسلیم کرو گے, جب تمہارے دل میں اس کی یاد آئے گی, وہ تمہیں بڑے اخلاص سے پلٹے گا. ایک دن شیطان نے اللہ کو کہا, قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے, اللہ میں جو مرضی کر لے, یہ جو تم نے کمینہ میرے مخالف کھڑا کر لیا نا چھوٹا سا,
یہ مٹی کا پتلا میں اسے چھوڑوں گا نہیں. تو نے مجھے آگ کے شعلوں سے نارے سموم سے پیدا کیا. آکسیجن دیکھی آپ نے جلتی ہوئی, جو اس کا وہ شعلہ نہیں ہوتا بلو شعلہ. تو اس نے کہا اے پروردگار مجھے تو نے شعلہ مارج سے تخلیق کیا, حیران کن نیلے شعلے سے, اور اس بیوقوف کو دیکھو جو سلسال کل فخار سے پیدا کیا تو نے, گلتے سڑتے ہوئے کالے کیچڑ سے. آج بھی آپ کے لیے جب کیچڑ جب زمین کا سوکھا, اس زمین کے اوپر پپڑیاں جم گئی شیشے کی طرح. جب اس کو نیچے سے اٹھایا تو سلگتے ہوئے کیڑے کتنے مکروہ ہوتے ہیں. بیسیکلی ہمارا اوریجن وہی ہے. تو کہتا ہے تم نے اسے وہاں سے پیدا کیا, پھر اسے تو نے مسجود ملائک کر دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو کہا میں تو نہیں مانوں گا اس گندے چوڑے انسان کو, میں تو نہیں مانوں گا. اگر تو نے اسے میرا حریف مقرر کیا. تو شیطان نے کہا اے میرے اللہ سن لے, میں اس کے دائیں سے آؤں گا, میں اس کے بائیں سے آؤں گا, اس کے اوپر سے آؤں گا, اس کے نیچے سے آؤں گا, میں اس کو ہر سمت سے گھیروں گا, میں اس کو ہر صورت گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا ضرور تو ایسا کرے گا, میں نے تجھے اس کی اجازت بخشی ہے, مگر ایک بات سن لے, تو اس مسلمان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا, تو میرے اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. الا عباد اللہ المخلصین, جس کے دل میں میرے لیے ایک ذرہ برابر اخلاص ہے. اے بدبخت تو اسے کچھ کہہ نہیں سکے گا, تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا, وہ ہمیشہ تیرے چنگل سے بچ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ. Provoking lecture. May I now request Akram Zaki Sahab for his valuable comments. Akram Zaki Sahab, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ اور کیا کمنٹ کروں کہ انہوں نے زندگی کے جو اصلی راز ہیں کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیے. پیشتر اس کے کہ میں کوئی بات کروں, میں درخواست کروں گا جناب سلطان احمد علی صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, سینیٹر اکرم ذکی صاحب, جنرل عبدالقیوم ملک صاحب, ڈاکٹر ایچ یو خان صاحب, تمام حاضرین سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ آج بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عالم اسلام کے ایک عظیم مدبر کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا. میں اس پہ سینیٹر اکرم ذکی صاحب کا بھی مشکور ہوں, اور پروفیسر صاحب کی اجازت سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں پروفیسر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کروں گا کہ دل اللہ تعالیٰ کی آماج گاہ ہے, دل اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے, اور یہی دل ہے کہ جو ریاکاری نہیں کر سکتا, کہ اس کی غفلت اور اس کی غیر غفلت کا